بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام جیسا خوبصورت دین عطا فرمایا۔ دین اسلام صرف عبادت، روزے اور نمازوں کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کا مکمل نظام ہے۔ قرآن پاک اس دین کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ اس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، چاہے وہ دلی پریشانیاں ہوں یا جسمانی بیماریاں۔ انسانی زندگی میں بیماری ایک عام بات ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جسے کبھی بیماری نہ آئی ہو۔ کبھی بخار، کبھی درد، کبھی ذہنی دباؤ تو کبھی دل کی بے چینی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، دوائیں موجود ہیں اور انسان ان کے ذریعے شفا حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن بعض بیماریوں کا تعلق صرف دوا سے نہیں ہوتا بلکہ روح، دل اور باطن سے بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بیماری کی حالت میں دوا کے ساتھ ساتھ دعا اور قرآن سے بھی رجوع کریں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو صرف ہدایت کا ذریعہ نہیں بلکہ شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ کتاب مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل، جسم اور روح کو سکون اور شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں جہاں بیمار لوگوں نے قرآن کی آیات کو روحانی دوا کے طور پر استعمال کیا اور اللہ نے انہیں شفا دی۔ ایسا ہی ایک روحانی نسخہ ہمیں احادیث اور اولیاء اللہ کے تجربات سے ملتا ہے کہ جو شخص فجر اور عصر کے وقت دو مخصوص صورتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے شفا دیتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ دونوں صورتیں قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں اور انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ دو صورتیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم ہر قسم کے شر سے اس کی پناہ مانگیں، خواہ وہ رات کی تاریکی ہو، حسد کرنے والے کا حسد ہو یا کسی بھی قسم کی برائی ہو۔ جبکہ سورۃ الناس میں اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دے رہا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صبح و شام پڑھا کرتے تھے اور بیماری کے وقت اپنے اوپر دم بھی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ اپنے ہاتھوں پر معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ فجر اور عصر کے وقت ان صورتوں کی تلاوت کا وقت اس لیے خاص ہے کہ فجر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کا دن شروع ہو رہا ہوتا ہے اور دل و دماغ تازہ ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے تو یہ کلمات اس کے دل و دماغ پر اثر کرتے ہیں اور اس کی روح کو تقویت ملتی ہے۔ اسی طرح عصر کے وقت انسان دن بھر کے تھکن اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر وہ اللہ کی پناہ مانگے اور یہ صورتیں پڑھے تو وہ اس کی روح کو سکون اور دل کو اطمینان بخشتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، دوائیں بھی لے رہا ہوں مگر فرق نہیں پڑ رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے روحانی علاج کو نظر انداز کر دیا ہوتا ہے۔ ہم صرف دوا پر بھروسہ کرتے ہیں مگر دعا پر نہیں، جبکہ نبی سلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ سے رجوع کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے اور پھر اس کی تکرار کرتا ہے تو وہ روحانی قوت اس کے جسم پر اثر کرتی ہے۔ قرآن کے الفاظ محض آواز نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روشنی ہیں، اور جب یہ روشنی ہمارے دل میں داخل ہوتی ہے تو اندھیرے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض بزرگ فرماتے تھے کہ جو شخص مسلسل 40 دن فجر اور عصر کے وقت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے، خاص کر وہ بیماریاں جن کا ظاہری علاج نہیں ملتا۔ مگر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، دل سے پڑھی جائیں،
صرف زبانی الفاظ نہ ہوں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کو شفا کے طور پر استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوا لینا چھوڑ دیں۔ دوا بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علاج کرایا اور صحابہ کو بھی علاج کی تلقین کی، لیکن روحانی علاج دوا کے ساتھ ہو تو اثر دگنا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے ایک تلوار ہے اور ایک ڈھال۔ دوا تلوار کی طرح ہے اور دعا ڈھال کی طرح، دونوں مل کر دشمن یعنی بیماری کے خلاف کام کرتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ پریشان ہیں، ذہنی بیماریاں بڑھ چکی ہیں، بے سکونی عام ہو گئی ہے، بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں سب میں پریشانی دیکھی جاتی ہے۔ ایسے میں اگر ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں، دن میں صرف چند لمحے فجر اور عصر کے بعد نکال کر ان 2 سورتوں کی تلاوت کریں تو ہم خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری بیماریوں کو ختم کرتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے، ہمارے گھروں میں برکت پیدا ہوتی ہے اور ہمارے چہروں پر نور آتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ ان صورتوں کو صرف زبان سے نہ پڑھا جائے بلکہ ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ سمجھا جائے۔ جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے کہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں تو دعا کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ سورۃ الفلق ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہر شر، ہر برائی اور ہر اندھیرے سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور سورۃ الناس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شیطان کی وسوسہ اندازی سے بچنے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ آخر میں یہ عرض ہے کہ جو شخص سچے دل سے کامل یقین کے ساتھ مسلسل فجر اور عصر کے وقت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کو معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم، دل، دماغ اور روح کو شفا دے گا انشاءاللہ۔ یہ نسخہ نہ صرف بیماری سے نجات کے لیے ہے بلکہ ہر قسم کے شر، حسد، نظر بد اور شیطانی اثرات سے بچاؤ کے لیے بھی بے حد مؤثر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق دے اور اس کو ہماری جسمانی اور روحانی شفا کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔